بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشد عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین اور مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پاکستان کے حکومت اور اس کے چمچے کچے شامیانے بجا رہے ہیں۔ امریکہ نے ان کے ایک ڈیمانڈ کرتا شریف اللہ دہشت گرد کو ان کے حوالے کیا، جس پر ٹرمپ نے تعریف کی۔ اس پر ہمارے پرائم منسٹر نے ایکس پر EPN لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ افسوس کہ آج گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہایت قابل احترام آنریبل جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں ایک کیس زیر سماعت تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لانے کے لیے امریکہ سے، جس پر حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، سر ہم اس کو نہیں لا پا رہے، ہمیں اس کیس سے نکال دیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان کی بیٹی ہے اور جو امریکہ کے پاس ہے۔ جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا، ایک طرف تو آپ نے 2 دن پہلے انہیں ایک بندہ پکڑ کر دیا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم عافیہ صدیقی کو نہیں لا سکتے، تو آپ ہمیں اس کیس سے الگ کر دیں۔ ہم آپ کو کیسے الگ کر دیں؟ اگر قیدی دینے کا ایگریمنٹ نہیں ہے امریکن حکومت کے ساتھ، تو پھر آپ نے ایک شخص کو پکڑ کے ان کے حوالے کیسے کیا؟ ناظرین، یہ وہ تلخ حقائق ہے جس سے عوام کو بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ جھوٹ کا کاروبار کرنے والوں نے پاکستان کے میڈیا پر عصیب کا سایہ ہے۔ عدالتوں میں چند جج صاحبان رہ گئے ہیں جن سے انصاف کی امید تھوڑی سی باقی ہے۔ اب باقی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اعتزاز احسن، حامد خان اور دیگر وکلاء کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی لوور کورٹس کی طرح مجبور کر دیا گیا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اب انصاف نایاب ہو گیا ہے۔ اسی لیے بانی PTI عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جنید اکبر خان جو KPK کے پاکستان تحریک انصاف PTI کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے کال دی تو KPK اسمبلی کا اجلاس KPK بجائے اڈیالہ جیل کی سڑک پر ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت کیسے روکے گی۔ پرامن احتجاج، انہوں نے کہا ہمارا حق تھا، حق ہے۔ آگے بھی 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو گولیوں سے مارا گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے کیا مذاق بنا لیا ہے کہ KPK سے آنے والے احتجاج کو جیسے ہی وہ اٹک کی حدود یعنی کہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر گولیوں سے لے کے شیلنگ تک، لاٹھی چارج تک شروع کر دیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی ہم احتجاج کریں گے۔ ناظرین، احتجاج ہی جمہوری معاشروں میں کسی ظلم، زیادتی، ناانصافی کے خلاف ایک آئینی حق ہوتا ہے، جس سے لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، امن کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد سے میں ایک بری خبر ہے کہ اسلام آباد کے نہایت قابل احترام جسٹس بابرستان نے چیف جسٹس کے رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے کہ بعض ججوں کے عملہ وکلاء کے سالین سے مبینہ رشوت لے رہا ہے، جس پر 15ویں نمبر پہ جانے والے چیف جسٹس ڈوگر صاحب، جنہوں نے حلف بھی نہیں لیا، انہوں نے 3 دن میں انکوائری کا حکم کر دیا۔ میں یہ لوور کورٹ کی بات نہیں کہہ رہا، میں کوئی سول کورٹ کی بات نہیں کہہ رہا۔ جسٹس بابر افتخار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس کے رجسٹرار کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ یہ شکایات آ رہی ہیں، اس کا ازالہ کیا جائے۔
नाज़रीन, जब आईनी अदालतों में ऐसे जज साहबान बैठ जाएंगे जो मेरिट और कानून पर ना आएंगे, जो हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन यानी कि वोटिंग से आएंगे, अपने तारीख में किए गए अच्छी फैसलों की जजमेंट में कि उन्होंने किस केस में आईनी फैसले किए, कोई दीवानी अदालत का सरबराह है, कोई कॉर्पोरेट का है, कोई फौजदारी का है, कोई आइन का एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है, उसकी बजाय वोटों से होंगे, तो फिर अदालतों में इंसाफ की उम्मीद ख़त्म होगी और सड़कों चौराहों पर एहतजाज होगा। बेशक 26 नवंबर को गोली चलाई जाए, ओन अब्बास पप्पी के घर में एक शिकार का पर्चा करके उसे तोड़ फोड़ किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। जमील भट्टी एक पीटीआई के लाहौर के सदर थे, पंजाब बार के रुकन थे, उनके डेरे पर भी 3 दफ़ा तोड़ फोड़ की गई और उनको ऐसी जालमाना तशद्दुद किया गया जैसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदाकत अब्बासी, आदम स्वाति और दीगर रहनुमाओं के साथ किया। और ये जमील भट्टी साहब जो पीटी के सदस्य, उन्होंने खुद सुनाया और वो तकलीफ दे बात थी। क्या मुल्क को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे चलाया जा सकता है? क्या वो हुकूमत जमहूरी हो सकती है जो अवाम के मैंडेट की बजाय धांधली के साथ आए, जिसे आपके वोट को नज़रअंदाज करके आरओ को मिला के उन्हें डरा धमका कर, धांधली देकर, लालच देकर, खरीदो फरोख्त करके हारे हुओं को जो फॉर्म 45 में आपने वोट दिया और 47 में कामयाब करा दिए जाए। इसीलिए हुकूमत कमज़ोर है। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने CIA अमेरिका के डायरेक्टर के कहने पर तो पाकिस्तान के वो एक तो तालिबान और जैश मोहम्मद का या शरीफुल्लाह दे दिया, लेकिन आरफा सिद्दीकी नहीं मांग सके क्योंकि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं है। IMF क्या है? अमेरिका का मरहून मिन्नत है हम। वर्ल्ड बैंक क्या है? अमेरिका के मरहून मिन्नत है। पैसे जो उनसे लेने हैं, अगर काश हमारे मुल्क में भी बार बार मार्शल ना लगता, UBA या ना आता, जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ना आते, जमहूरियत तसलसल से रहती, आवाम के वोट का एहतराम होता और हारने वाले छांटियों के साहब शफात थे। लेकिन माजी में हर सियासतदान ने चोर दरवाजे से ख़त्म करने के लिए ताकतवरों से मुकमका किया और इलेक्शन को धांधली की। और ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी नून लीग पर, नून लीग पीपल्स पार्टी पर लगाती रही और फिर तरीके इंसाफ पर लगती रही। और 2024 8 फरवरी का इलेक्शन को तारीख का ऐसा बदतरीन इलेक्शन हुआ कि जिसके बाद पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अमन के दरवाजे अमलन बंद हो गए। हाँ, इश्तिहारात के जरिए मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की एक प्रोपोगंडा सेल मशीन खूब चला रही है। मौजूदा हालात जिस तरह चलाए जा रहे हैं, एक साद रसूल ब्रिस्टर दुनिया टीवी में प्रोग्राम कर रहे थे, उन्हें भी ज़बरदस्ती वहाँ से हटवा दिया गया। जो ताड़ड़ कहते हैं ना, किसी साफ़ी ने को हुकूमत या अदारे ने नहीं कराया। साद रसूल बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे काबिल हैं, सुलझे हुए हैं, मखसूस अंदाज में कानूनी बात करते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम कहा कि आप ताकत से निज़ाम को थोड़ी देर तक पकड़ सकते हैं, ताकत से किसी भी निज़ाम को टेम्परेरी सहारा दे सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आज हम सबको डर है कि हमें कोई गोली लग जाएगी, यानी कि नामालूम गोली आएगी और हमें मार देगी और हमारे कातिल भी नहीं मिलेंगे। निज़ाम को ज़बरदस्ती चलाने से इन बातों में बहुत गहरी बात करते हैं। ये कहते हैं नहीं लगेगी, कोई गोली आएगी और हमें लग जाएगी। लेकिन जब ये ताकत ख़त्म हो गई, यानी कि गोली मारने वाले जो नामालूम है ख़त्म हो गए, मौजूदा हुक्मरान चले गए, जैसे पहले भी नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनके भाई शहबाज शरीफ 9 अप्रैल या 10 अप्रैल 2022 को भी अदम एतमाद पर आए, फिर शाहिद खान अब्बासी आए, तो हुकूमत ने इसने ख़त्म होना है। इसी पर साथ कहते हैं लेकिन जब ये ताकत ख़त्म हो गई तो जो लोग इस ताकत का शिकार हुए होंगे, यानी कि किसी सहाफ़ियों को निकाला होगा, लाखों लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए होंगे, लाखों लोगों के घरों में छापे मारे होंगे, अदलिया के जजों के घरों में कैमरे लगाए होंगे, जजों को फैसले मनपसंद लेने के लिए धमकाया होगा, ताकत ख़त्म होगी और जो लोग इसका शिकार हुए होंगे तो वो बदले की बात करेंगे, तो फिर माशरा टकराव की तरफ जाएगा।
بدلے کی روش یقیناً نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدلہ کب ہوتا ہے؟ جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جب افسران کو تعینات کرنے میں ان کی قابلیت، ان کی کمپیٹنسی، ان کی محنت، اس کی آنیسٹی کی بجائے قابلیت، محنت اور آئین اور قانون کو کام کرنے کی بجائے حکمران اپنے مورے کٹ پتریاں بٹھائیں اور مخالفین کو کچلیں، جیسے آج کل حکومت کروا رہی ہے، چاہے نیب ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو اور کوئی ایف بی آر ہو، جس کو چاہا پکڑوا لیا، جس کو چاہا مروا دیا۔ یہ اب حکومت کا مشغلہ بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج گزشتہ روز ارشد شریف کی شہید کرنے کی تاریخ تھی، لیکن آئینی بینچ ایک کرمنل کیس کو اس کو لگایا گیا اور 2.5 سال سے اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار پاکستان انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے گزارش کی نا کہ آج میں نے ایک لفظ کہا کہ جب عدالتوں سے انصاف ہو جائے، جسٹس سردار کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو اسی بات پر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں وفاقی کابینہ کے اراکین جو نئے بنائے ہیں انہیں ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور داخلہ کے 3 منسٹر بنا دیے گئے ہیں، ایک طلال چودھری، ایک دو اور کو، گو کہ ان سب سے تگڑے ہمارے دوست ہیں محسن نقوی صاحب پہلے ہی۔ دوسری طرف ناظرین، ٹرانسفر کہا جا رہا ہے کہ سعد رسول کا میں نے پہلے بتا دیا، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، پھر یہی سعد رسول کا بیان، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تھا تو امید ہوتی تھی کہ ہماری عدالت، امید ہوتی تھی کہ عدالت جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایس ایچ او اور کسی کو ساتھ ملا ہوا ہے تو سوچ ہوتی تھی کہ ہم اس عدالت میں جائیں، یہ تو وہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی ہے اس نظام نے عدالتوں کو ہی مینج کر لیا ہے۔ سعد رسول بیرسٹر کہتے ہیں ان لوگوں کو یہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں۔ دوسری طرف آخر پہ کہتے ہیں پاکستان میں امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے مسائل کیا حل کرنے ہیں، اس نے پورے ملک کے ساتھ محاذ کھول لیا۔ اس نے کہا 2 اپریل کو میں چائنا، انڈیا اور دیگر ممالک سے آنے والے ٹیرف پر اتنی لگا دوں گا جس سے امریکہ میں مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری، ان کی سی آئی اے نے ترجمان نے آج کہا ہے کہ 2 ملکوں پر پابندی لگ سکتی ہے، جن میں افغانستان اور پاکستان بھی ہو، اللہ نہ کرے سفری پابندی لگ سکتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس رویے پر چین نے کہا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی جنگ کا شوق ہے تو ہم اس کا شوق پورا کر دیں گے، ہم بھی تیار ہیں، معاشی ہو یا ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں، امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ دوسری طرف کینیڈا نے بھی کہا کہ ہم ان کی بجلی کاٹ دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ملک میں اپنی اہمیت کو ختم نہ کرے، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، یورپی یونین کو بھی خلاف کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ٹرمپ سے کوئی امید نہیں تھی، نہ ہے، یہ بچگانہ سوچ ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور ہر ملک اپنے مفاد میں فیصلہ کرتا ہے اور اس کو کام بھی کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان میں بہتری لائیں گے، ہمیں امریکہ کے کسی فیصلے سے نہیں۔ ناظرین، آخر پہ بات کروں کہ فارم 47 والے سیال کوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے الیکشن ہارنے والوں نے کہا ہے جو پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی ہو رہی ہے، طالبان آ چکے ہیں، خواجہ آصف فارم 47 والے، انہوں نے الزام لگایا کہ اس کی ذمہ داری سابق آرمی چیف محترم قمر جاوید باجوہ پر ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جنید اکبر، عمر ایوب اور دیگر لیڈروں نے جواب دیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب آپ تو بینیفیشری ہیں، ان کے سسر کے قریبی دوست تھے، آپ نے تو خود 18 میں کہا میں نے فون کیا تو ہرا دیا، اس دفعہ بھی ہرا گیا ہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو آپ نے خود ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، آپ کے صدر
نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے جب اشتہاری تھے، سزا یافتہ تھے، تب فیصلہ کیا ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے کیا تو ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا، خواجہ آصف کو جواب دیا جنید اکبر اور پاکستان تحریک انصاف نے کہ طالبان کو باجوہ لے کر آیا تھا، جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا اور فیض حمید نے ہمیں بریفنگ دی تھی۔ تو جنید اکبر نے خواجہ آصف کو جواب دیا ہے کہ آپ بلوائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فیض حمید بھی آپ کے پاس ہے اور یہ موجودہ حکومت بھی اب آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پیر والے دن تمام لیڈرشپ کو طلب کر لیا ہے، جس میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، اپوزیشن لیڈر عمر یوب، اسد کیسد، جنید اکبر، عالیہ حمزہ اور دیگر لوگوں کو عید کے بعد حکمت عملی اپنانے کے لیے۔ کیا دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب پولیس پھر نہتے لوگوں پر گولیاں چلائے گی، شیلنگ کرے گی، گھروں میں توڑ پھوڑ کرے گی، یا پرامن احتجاج کا جمہوری حق دیا جائے گا؟ جس ملک میں جمہوریت نوچی جائے تو آمریت آ جاتی ہے، اور آمریت کبھی بھی ملک میں ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی، بلکہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ کا نام ہے کہ جمہوریت مضبوط نہ ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آ کر رہے گی، یہ جدوجہد آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ عید کے بعد بہت بڑا سرپرائز پاکستانی عوام کو دوں گا، جس کے بعد یہ حکومت لرز جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔